کہ حاجی ملیشیا گورگیج کون ہے، سردار زادہ عبید گورگیج کون ہے، سردار زادہ سمد گورگیج کون ہے. میں ان لوگوں کے، ان کم عقلوں کے ذہن میں تھوڑا اضافہ کروں. یہ وہ فیملی ہے کہ 2008 میں اس حلقے کا ایم پی اے تھا اور اس حلقے کا ایم این اے سردار محمد عمر گورگیج بیٹھا ہوا ہے، جو وہاں ایم این اے بھاری اکثریت سے کامیاب ہوا. وہ حلقہ 3 پی بی بن گئے، جس سے پی بی 40 پہ سردار زادہ سمد خان گورگیج کامیاب ہوگا، پی بی 44 سے میر عبید گورگیج کامیاب ہوگا، اور تربت سے ہمارے موسٹ سینئر بھائی حاجی ملیشیا گورگیج، اور سریاب سے میں پہلے بھی کہتا تھا کہ یہ بچے سے اتنا وہ قوم پرستانہ ذہن ڈرتا ہے کہ ان بچے کو ان کے والد صاحب کا قربانی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے قربانی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی قربانی، اور وہاں سے میں 2008 میں الیکشن جیتا. پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں کام کیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو بیوہ خواتینوں کو بے نظیر کارڈ دی. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس حلقے میں تاریخ ساز کام کیے ہیں. جہاں بھی ہمارے ایم این اے یا ایم پی اے پی بی 44 کا جاتے تھے تو لوگ پیپلز پارٹی کے کام کو یاد کرتے تھے. اس 10 سال میں جو یہ نفرت زدہ ذہن ہم پہ مسلط ہوا، وہ لوگ کام نہیں کیے. پیپلز پارٹی کے ماضی کے کاموں کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو کامیاب کیا، لوگوں نے پیپلز پارٹی کو بھاری اکثریت میں کامیاب کیا. ابھی جا کے تنقید کرتے ہیں کہ نواب زادہ جمال کس طرح جیتا ہے، فلانی کے تو اتنے ووٹ تھے، اس طرح نہیں ہے. دوسرا، ہمارے پارٹی کے 9 منتخب ایم این اے ہیں جو کہ بھاری اکثریت سے جیتا ہے. کچھ نام نہاد سیاسی لیڈر اپنے آپ کو کہنے والے جو ہمیشہ شکست کا شکار ہوتے ہیں، جن کو 2.5 سے 3 ہزار ووٹ نہیں ملتا ہے، تو وہ اس طرح کے قبائلی لوگوں کے خلاف یا ہمارے اداروں کے خلاف یا ڈی سی فلانی اس کے خلاف جو نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ان کا سختی سے مذمت کرتا ہے. لوگوں نے ہمیں منتخب کیا ہے. لوگوں نے یہ نہیں کہ ہم پہلے بار آئے ہیں، 2008 کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں نے ہمیں اس کوئٹہ سے، جہاں آپ کے ٹوٹل 6 سیٹ تھے، ہم نے 5 پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتا. یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی پہلا دفعہ ہے، پھر بھی اس 9 میں ہم نے 4 جیتے ہیں. ہمیں تو 8 کے 8 کو جیتنا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ جو دوست اپنے آپ کو سیاسی کھوپڑی سمجھتے، بلوچستان کے والی وارث سمجھتے ہیں، وہ روڈوں کے بجائے آئے عدالتوں میں، وہ روڈوں کے بجائے عوام میں جائے کہ ہمارا غلطی کیا ہے. جب آپ 5 سال آپ جیت کے اسلام آباد سے آپ نکلتے نہیں تھے، آپ کے ورکر ڈرتے تھے سریاب سے، آپ کا ایم این ڈرتے تھے سریاب سے، آپ کا ایم پی اے ڈرتے تھے سریاب کے گلیوں سے کہ ہم عوام کی عدالت میں کیسے جائے، ہم عوام کو کیسا منہ دے. تو اس کے بدلے میں آپ کو ووٹ کی پرچی کی طاقت سے شکست ہوا ہے. آپ اگر کہتے ہو کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، آپ بتاؤ اس 75 سال میں آپ نے بلوچستان اور بلوچستان کے عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ کو عوام نے ریجیکٹ کیا. آپ نے جب سریاب میں جلسہ کیا، ایک چھوٹا سا ایک سنگل روڈ پہ کناتے لگا کے اسی دن آپ کو پتہ نہیں چلا کہ آپ کو عوام اور خصوصاً سریاب کے لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے. جب یہ نواب و سردار جب ہار جاتے ہیں تو پھر اور ڈھولک بجانا شروع کرتے ہیں کہ تو پھر ہم اس طرح، جب جیت جاتے ہیں تو سب سے بولتے بھائی صبر کرو، 5 سال صبر کرو، ہم انشاءاللہ تعالی حکومت بنائیں گے، ہم عوام کی خدمت کریں گے، ہم یہ نفرت کبھی نہیں کریں گے کہ یہ بلوچ ہے، یہ پشتون ہے، یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، ہزارہ ہے. ہم انسانیت کی سیاست کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم مرکز سمیت بلوچستان میں حکومت بنائیں گے اور ان کو دکھائیں گے یہ کیوں پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ کیوں ہم سے ڈر رہے ہیں، یہ کیوں اس بچے سے، نوجوان سے ڈر رہے ہیں، یہ کیوں حاجی سے ڈر رہے ہیں.
کہ تربت میں پچھلے 75 سال سے کام نہیں ہوا ہے. ہم کام کر کے دکھائیں گے. ہم ایسا سے محرومی کو ختم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. ہم روزگار دیں گے, ہم امن لائیں گے. آج سمد گورگیجے یا سردار اپنا میر عبید گورگیجے, یہ میں آپ صحافیوں کو بتاتا چلوں, یہ وہ حلقہ ہے جہاں سردار عمر گورگیج پہلے سے جیت چکا تھا. یہ ان کا اپنا وہ ہے, مگر بدقسمتی سے جو ہارے ہوئے لوگ ہیں آئے اپنا فارم نمبر 45 آپ کے سامنے رکھے کہ وہ ہار چکے ہیں. وہ مختلف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, وہ مختلف اداروں کے سربراہوں کا نام لیتے جس کا میں سختی سے الفاظ سے مذمت کرتا ہوں. اس دفعہ سب نیوٹرل تھے اور عوام نکلا. ہمارے دفتروں پہ پیپلز پارٹی کے صرف دفتروں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا. کہیں پہ بم پھینکے جا رہے تھے, کہیں پہ کہتے تھے کہ جو پیپلز پارٹی کو